آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا ذکر خیر کرنے اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے بہت سارے وصف ہیں، آپ کے بہت سارے کمالات ہیں، آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں اللہ کریم نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی اور ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے شیر خدا کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ دنیاوی معمولوں میں، دنیاوی عملوں میں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنہ و جماعہ مسجد میں بیٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ کا جس انداز کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یقیناً خدا بھی ہم سے راضی ہوگا اور مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس ہستی کامل کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ذکر علی ہوتا ہے وہاں پہ منافق کی جا نہیں، وہاں پہ سارے مومنین ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خاص کرم ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، پھر حصول برکت کے لیے کر دیتا ہوں۔ ایک موقع ابتدائے اسلام میں ایسا بھی آیا کہ تمام کو حضور نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ نے یہ فرمایا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ اخوت بھرا رشتہ ہے، لیکن جیسے ہی باری زہرا کے شوہر کی آتی ہے، حسنین کے بابا کی آتی ہے، حل عطا کی آتی ہے، سنیوں کے گوہر کی آتی ہے، اہل سنت کے پیر کی آتی ہے، تو فوراً سے پہلے حضور فرماتے ہیں علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرا اور تو میرا بھائی ہے، میں تیرا اور تو میرا بھائی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے بہت سارے وصف ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، اب آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب دہن علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی کس قدر مہربانی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ پہ کہ جیسے ہی آنکھ حضرت علی المرتضیٰ کی کھلتی ہے تو پہلا چہرہ جو دیکھا وہ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے۔ انگشت حضرت آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی یہ باتیں ہوتی ہیں، ولادت کے بعد بچپن آقا کریم علیہ السلام کے سایہ کرم میں گزرتا ہے، اور یہاں پہ لطف لینے کے لیے یہ بات کرتے جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے، ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ٹاؤن میں، ہماری سٹی میں، ہمارے محلے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے سامنے بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے سامنے لیٹا ہو، بیٹھا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کون لیٹ رہا ہے۔ اتنی پہچان اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ ہجرت کی رات جب علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں نا، آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور میں جا رہا ہوں، آپ صبح اٹھنا، اٹھ کے لوگوں میں امانتیں بانٹنا، بانٹ کے پھر مدینے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ سو رہے ہیں بستر مصطفیٰ پہ، حضرت علی المرتضیٰ سو رہے ہیں بستر مصطفیٰ پہ، اور مکے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا لیٹے کون ہیں، نبی لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں۔ علی پیدا بھی مکے میں ہوئے، بڑے بھی مکے میں، سارا زمانے کے سامنے رہے بھی،
لیکن یہ کیسا سجادہ نشین ہے، یہ کیسا مصلی کا وارث ہے، یہ کیسا حضرت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والا رشتہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ لیٹنے والا کون ہے۔ جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹتا ہے، لوگوں نے علی کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ آج تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بستر پہ نبی آرام فرما ہے یا علی آرام فرما ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور ہم تو کثرت کے ساتھ یہی کہا کرتے ہیں، گلی گلی نگر نگر ہمارا تو پیغام ہی یہ ہے، ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ او خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ تم کون سی بات کرتے ہو؟ جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، آپ کا بچپن سے لے کے جوانی تک یہ وقت گزرا آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں۔ سبحان اللہ کہنا۔ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 2 گروہ ہوں گے اور دونوں جہنمی ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے وہ ہیں جو حضرت علی پاک کو اتنا مانیں گے، اتنا مانیں گے، اتنا مانیں گے کہ معاذ اللہ وہ ان کو ماننے میں بہت آگے چلے جائیں گے، وہ بھی جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی جہنمی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو علی کا بغض رکھیں گے، وہ بھی جہنمی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پڑھیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو معاذ اللہ حضرت علی کو اس انداز کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی سے بھی بلکہ خدا سے بھی بڑا رتبہ وہ معاذ اللہ حضرت علی کو دیتے ہیں، اور اگر حضرت علی سے پوچھا جائے آپ ہی بتا دینا آپ کیا ہیں، علی پاک سے پوچھا جائے نا آپ ہی بتا دیں آپ کیا ہیں، تو سنیے حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ حل عطا، آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میری اماں فاطمہ بنت اسد جس وقت مجھے کھانا کھلانے بیٹھتی، جب کبھی حضور تشریف لے آتے تو میرے منہ میں نوالا بعد میں آتا، پہلے حضور کی خدمت میں میری اماں جان پیش فرما دیتی، پہلے حضور کی خدمت میں پیش فرما دیتی۔ اور کثرت کے ساتھ آپ کو بہت ساری ایسی حدیثیں ملیں گی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ ایک جگہ واضح طور پہ پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھ پہ آسمانوں کے رستوں کو عیاں کر دیا ہے، آسمانوں کے رستوں کو عیاں کر دیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے عرض کی کہ اگر آپ آسمانوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہر قسم کا علم رکھتے ہیں، تو بتائیے نا اس وقت جبریل امین کہاں پہ ہیں؟ بتائیے نا جبریل امین کہاں پہ ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے آنکھوں کو بند کیا، اور بند کر کے جس وقت دائیں بائیں دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، فرمایا جبریل کہیں مجھے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن آنے والے لگتا یہ ہے کہ تو ہی جبریل امین ہے، آنے والے لگتا یہ ہے کہ تو ہی جبریل امین ہے، جن کی وسعت نظر اتنی دور تک جاتی ہو۔ آپ ایمانداری سے بتائیے نا کہ اس علی المرتضی شیر خدا کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت اور بے مثال ان کی خطا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، اور خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان،
ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں. اور توجہ کیجئے گا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. اور اللہ اکبر، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہیں. اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں. اور فرمایا امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت. اور اصحاب ولایت کے سرتاج علی ہیں. اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کے، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کے، وہ اسلام علی ہیں میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہیں میرا ایمان علی ہیں. عزیزان گرامی قدر، ذکر ہم نے کرنا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. سبحان اللہ کہیں سارے. اس طرح تو کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں ہوتی جس طرح آپ سن رہے ہیں. تو علی تو پھر شیر خدا ہیں. جی آپ صاحب، علی تو پھر شیر خدا ہیں. اور جن کی ہم بات کرنا جا رہے ہیں، جن کی باتیں ہم شروع کرنے لگے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا. سن لیں پہلے حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں ان کا ذکر سننا بھی عبادت، ان کا چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت. اور منافق بندہ ان کا ذکر سن کے خوش ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جو ان کا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہی تو پکا ایمان والا ہے.